توحید پہنچائی جائے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان اور اہل اسلام نو نصیحت اور تذکیر کا سلسلہ جاری رہے۔ قرآن پاک جو آیات خطبہ مسنونہ اندر پڑھی آنے یہی بات بیان فرمائی، فذکر انما انت مذکر۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، یقیناً تواڈی حیثیت، تواڈی شان اور مقام ہے کہ انت مذکر، تواڈی خوبی ہے، تواڈا وصف ہے کہ تسی مذکر ہو، کمانا کہ تسی نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، تسی انہاں دے اوپر دروغے یا جبرن منوانے والے نہیں، تواڈی حیثیت مقام شان ہے کہ تسی نصیحت کرنے والے، نصیحت جاری رکھی، واعظ جاری رکھی۔ تمام تر خطبات اور دروس دا بنیادی مقصد تذکیر ہے، نصیحت، کیونکہ نصیحت قرآن پاک نے فرمایا کہ مومن نو فائدہ پہنچا، تسی محسوس کرتے ہو کہ جدو بندہ قرآن پاک دی تلاوت سن یا کسی بھی عالم واعظ دا خطبہ واعظ نصیحت سنے تو ایمان تازہ ہوندا ہے، ایمان بڑھ جاتا، گویا نصیحت فائدہ دی، نصیحت دا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ایسے مواقع اہل ایمان لی ضروری نے کہ پیدا کرن جن مواقع پر لوگ اکٹھے ہون اور واعظ اور نصیحت جاری رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی موقع بھی بندا تے آپ اپنی امت نو، اصحاب نو کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی واعظ کر۔ بعض دفعہ کوئی موقع ایسا ہوتا کہ مختصر جی نصیحت انسان دے زندگی نو بدل دے، کوئی جملہ انسان دے کام آ جائے، زندگی دا رخ ہی بدل جائے، تبدیلی آ جاندی، انقلاب آ جاتا۔ اس پر بہت سارے واقعات قرآن پاک اندر اور احادیث اندر محفوظ، چونکہ ساڈا موضوع اس دے متعلقات جو ایک حصے دی طرف ہے کہ نصیحت جاری رہنی چاہیے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرنا۔ دوستان دے اکٹھ، کہیں اجتماع ہے، کوئی دعوت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک خیرخواہی اور جذبہ ہو کہ انہیں اس موقع تو فائدہ اٹھایا جائے اور دوسرے دوست نو، مسلمان نو نصیحت کر۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر اندر نے، یعنی آپ دا موقع دیکھنا اور پھر اس موقع پر نصیحت کرنا آپ کی سیرت کا نمایاں ترین پہلو، جس تو غالباً اسی بہت دور یا غافل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب دے نال سفر اندر خیمے لگائے، رات نو بارش شروع اور بارش بہت زیادہ ہو تو لازمی امر ہے کہ کافی عرصے بعد بارش ہوئے اور پھر طلب ہوئے، ضرورت ہوئے، موسم ہوئے تو بارش ہو، پھر علاقہ ایسا ہوئے جہاں کوئی کھیتی باڑی واسطے پانی اور بارش تو علاوہ ہے ہی نہیں، تو لازم امر ہے کہ لوگ اکٹھے ہون، تو اس بارش کے بارے کوئی نہ کوئی باس، خوشی، تبصرہ ہوئے گا۔ تو بارش پر تبصرے شروع ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع نو یعنی اصل جو گفتگو کرن دا مقصد ہے، جو بات سمجھانا مقصود، کہ کوئی موقع مومن خالی نہ چھوڑ، واعظ تبلیغ جاری رہے، اس دے علم وچ نہیں کہ کیڑے موقع تے کس شخص نو بات اثر کر جائے، اور ایک بندہ درست ہو جائے تو گویا اس شخص دی نجات دا ذریعہ بن، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص نو 100 اونٹ مل جان اس تو کہیں بہتر ہے کہ دی دعوت پر ایک شخص جہنم تو بچ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی سی، تڑپ یہی سی، ہرس یہی سی کہ کفار مارے جان نہیں بلکہ جنت دے داخلہ انہیں نصیب ہوئے۔ کافر مٹانا اور مکانا کمال نہیں، انہیں جنت دی راہ تے چلانا کہو۔ وہ حدیث مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے ایک شخص میدان جنگ صرف اس وجہ تو قتل کیتا کہ انہیں چند لمحے کلمہ پہلے پڑھے، لیکن انہیں سمجھا کہ اس نے ڈر کے پڑھے۔ جہاد جاری، اس صحابی نے اس دے اوپر تلوار جدوں تان لی تو اور تلوار کھڑی کر لی، اس نے سمجھا کہ میں مارا گیا۔ انہیں سمجھا کہ بچن دا واحد راستہ ہے کہ بجائے تلوار کھان دے، قتل ہون دے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھ، صحابی رسول نے یہ سمجھا کہ یہ تلوار تو ڈر کے، موت تو ڈر کے کلمہ پڑھ، انہیں قتل کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کلمہ گو نو تو قتل کر، ایک شخص کلمہ پڑھ رہے اور اس تو بعد اسے قتل کر۔ میں نے تو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں تلوار اس وقت تک جلاندہ رہاں جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھ۔ میں نے اللہ نے یہ حکم دیتا ہے اور تسا کلمے تو بعد ایک بندے نو قتل کر۔ صحابی رسول نے اپنا عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ ڈر کے پڑھ رہا سی، آپ نے فرمایا کیا تو اس دا دل چیر لیا سی اور ویکھ لیا سی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر فیصلہ اس دے دل دی بنیاد تے تو کس طرح کہہ سکتا؟ یعنی ایک مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ لے، رائے راست پہ آ جائے، تبلیغ قبول کر لے، نصیحت قبول کر۔ ساری ذمہ داری یہ ہے فذکر انما انت مذکر، محبوب سمجھائیے، نصیحت کیجیے، آپ کی ذمہ داری، آپ کی شان نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ نگہبان، داروغہ، جبرن کلمہ پڑھان والے نہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھا، لا اکراہ فی الدین، دین جبر نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موقع سمجھا
کہ بارش ہو گئی، بارش تے گفتگو جاری، بارش دے بارے تبصرہ جاری، کیوں نہ اس موقع پر نصیحت کر دی جائے۔ یعنی گاہک تواڈے کول ہے، ایک ہم سفر ہے تواڈا، تسی ادھر سفر کر، سفر گفتگو شروع، تسی موقع سمجھا کہ اگر اس موقع تے اس نصیحت کر دیتی جائے، کوئی بات سمجھا دیتی جائے تو دی ہدایت دا ذریعہ بن، اس موقع نو غنیمت سمجھ۔ اس طرح کوئی گاہک ہے، تسی دکان تے بیٹھے، کوئی ایسی بات چل نکلی سیاست پر، دین پر، مذہب پر، تو تم سمجھ دو کہ اس موقع تے ایسا بات ہے کہہ دیتی جائے، سمجھا دیتی جائے، ہو سکتا ہے اس سے اثر کر تے اپنا وہ فریضہ پورا کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام نے تبصرہ بارش پہ شروع کیا تو آپ نے ایک عقیدے دا اہم ترین پہلو چند لمحے اور چند جملے سمجھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی بھی سارے بحث کرتے رہو بارش پر، لیکن آج کی جو رات کی بارش ہے اس کی وجہ تو کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے اور کافر ہو، اور کچھ لوگ مسلمان اور مومن رہے۔ صحابہ کرام اس بات پر چونکے، متوجہ ہوئے۔ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس بات دا انجام پہلے بیان کر، وجہ بعد بیان کہ اس نے ذرا توجہ پڑے گی، لوگ برے کان لگا کے میری بات نو سنن گے۔ تو آپ نے فرمایا بارش دی وجہ تو آج رات کی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو۔ لازم بات ہے، بڑی اہم بات، کون فرما رہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات کتنی اہم ہے کہ کچھ لوگ بارش دی وجہ تو کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو۔ صحابہ کرام نے سب تو بڑی فکر اپنے ایمان دی سی کہ حضور فرما رہے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ بات نو سنیا جائے، بات غور کیتا جائے، حضور فرما رہا ہے۔ سب صحابہ متوجہ، یہ ہے فذکر انما انت مذکر، کہ محبوب نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش دی وجہ تو کچھ کافر اور کچھ مومن ہو گئے، انہوں نے ذرا سمجھائی۔ آپ نے فرمایا جس نے آج بارش تو بعد یہ تبصرہ کیا کہ آج بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر ہو۔ یہ بدعقیدگی اور بدفعلی آج بھی ساڑھے معاشی موجود۔ بارش کے بارے مختلف علوم ایسے نے جڑے بیان ہوتے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ جائے تو بارش ہو جائے، چاند کے آس پاس بادلوں کا دائرہ بن جائے تو بارش ہو جائے۔ یہ سارے تکلفات کہنے کی ضرورت کی، مومن کو کتنا آسان جملہ ہے، اللہ دے حکم نال بارش ہو، اللہ کے امر سے بارش ہو۔ اب اس نے نظام کی بنایا، یہ اس کا علم۔ تسی اپنے معاملات سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالی ذات طرف سپرد کر، اور جس نے یہ بات کہی کہ آج کی بارش اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ مومن رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع سمجھا کہ اس موقع پر واعظ ضروری، اور اس نے یہ بھی بات بٹھا لی، کہیں مجلس محفل گفتگو کوئی ایسا جملہ جڑا توحید دے خلاف، سنت دے خلاف، شریعت دے خلاف، حدیث دے خلاف، کسی بھی عقیدے دے خلاف کوئی جملہ سن لو، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اگر اس نے اللہ نے قوت اور طاقت زبان دی بخشیے تو اس جملے دا رد کر، بولے
فرض ہے اس پہ بولنا، اپنا اظہار ناپسندیدگی تو کرے، یا وہ محفل یا مجلس چھوڑ دے جس کے اندر قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا، یا پھر بولے اور دفاع کر۔ کہیں بھی کوئی ایسی بات مت دیکھیے کہ خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع، جہاں برادری اکٹھی ہے، فلاں لوگ اکٹھے نے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ انہوں کا عقیدہ ہے، جو کچھ بیان کرتا ہے کرن دو، ایسا نہیں، مومن ایسا نہیں ہو۔ اس لیے مثالیں بھی احادیث موجود ہیں کہ غیرت حمیت جب تک پیدا نہیں ہوئے گی اس وقت تک گویا تھوڑے اندر ایمان دی وہ حرارت آئی۔ مشہور واقعہ ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، باہروں گلی چو جا رہے ہیں، راستے تو گزر رہے، اندر یہودیاں دی محفل مجلس لگی ہو، انہاں قرآن دی آیت دا مذاق اڑا یہودیاں کہ آج کل اللہ تعالیٰ قرض اور زکوٰۃ منگ رہا ہے، ناؤذ باللہ، اللہ غریب ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا۔ سیدنا صدیق اپنے راہ تے جا رہے سن، جا سکتے سن، لیکن رک گئے اور اس محفل داخل ہو کے اس کہنے والے کے منہ پر جا تھپڑ دی کہ اللہ کی توہین کر رہا ہے، وہ یہودی تھا۔ اس تو بڑا بڑا کفر انہاں چ موجود ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کان وچ ایسی آواز پڑی ہے جو عقیدہ توحید کے منافی ہے، تو سیدنا صدیق نے برداشت نہیں کی، داخل ہو، روکا ٹوکا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روکا۔ اس پر اور کئی مثالیں موجود ہیں، مثلا بخاری شریف دی وہ مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے ہاں، انصار قبیلے کے ہاں شادی کے پروگرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شادی وچ مدعو سن، حضور تشریف لے گئے۔ سب تو زیادہ خوشی دا موقع یہی ہوتا ہے نا شادی دا، پھر شادی دے موقع دے کئی ایسی چیزاں ہوندیاں جڑیاں اہل دین لئی، اہل ایمان لئی ناقابل برداشت، ان کئی رسماں، کئی گانے بجانے، ڈھول، ایسی چیزاں فوش بے حیائی والی ساڑی شادی دا، ساڑے فنکشنہ دا حصہ۔ ان دو ہی صورتاں یا برداشت کرے یا پھر بولے۔ یہ فیصلہ تھوڑی ایمان نے کرنا، تھوڑے اندر دا جو ضمیر ہے، جو اندر ایمان چھپے ہوئے ہے، اس نے بولنا ہے، بول جاوے تو اس دی مرضی ہے، برداشت کرے تو اس دی مرضی۔ فیصلہ تھوڑے ایمان دی اس مقدار اور وزن تے ہوڑا۔ دو تین صورتیں ہوں گیا، یا تے بول کے رد کرو جی اس تو کمزور ایمان ہو یار، تو محفل مجلس میں چھوڑ کے واپس پلٹ جاؤ، تو یہ ایمان بجھیا ہوئے گا، مردہ ہوئے گا، پھر تسی برداشت کرو۔ اور یہ جو ایمان دے بارے ہی ہے نا، جس ایمان نے تانوں گناہ دے خلاف بولن نہیں دیتا، وہ ایمان کل قیامت نو جنت ہی کیویں لے جائے؟ جنت ایمان دی بنیاد تے، خاندان دی بنیاد تے نہیں، نسب دی بنیاد تے نہیں، شکل دی بنیاد تے نہیں، حسن اور جمال دی بنیاد تے نہیں، جنت تے صرف ایمان دی بنیاد۔ تو فیصلہ تساں کرنا ہے کہ تھوڑا ایمان اس لائق ہے۔ ہن مثال کچھ لوگ نماز واسطے مسجد آندے نے اور کچھ نہیں آندے، جڑی چیز انہوں نے لے کے آ رہی ہو ایمان ہے، جڑے نہیں آ رہے ان ایمان دا معاملہ، ایمان دا مسئلہ، ایمان دی کمزوری۔ یعنی اس ایمان دی بنیاد تے جنت تے جانا چاہتا ہے جس ایمان دی بنیاد تے اذان تو بعد مسجد نہیں آ سکتا، مسجد تک تو پہنچیا نہیں،
دنیا جنت دے ٹکڑے تے مساجد، جنت دے باغ تے مساجد. یہ اذان تو بعد تو مسجد نہیں آ سکیا تو کی خیال کرنا ہے کہ ایمان تینوں جنت ہی پہنچا دے. یہ تو جنت کی کیاری چ نہیں لے آ سکتے، یہ جنت دے باغیچے چ نہیں لے آ سکتے، کامیابی دے اعلان تو بعد نہیں لے آ سکتے. حی علی الفلاح، انسان فطری طور تے حریص ہے نا لالچی. قرآن پاک نے اذان کیسا جملہ رکھا ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو مسجد آ جائے. اور شاید اس حرص میں آ جائے، لالچ میں آ جائے، تمے میں آ جائے کہ کامیابی مل جائے. لیکن ایمان بچے ہوئے ہے، ایمان ختم ہوئے، ایمان دے اندر حرارت و تپش موجود. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی موقع پر انصار صحابہ کے ہاں شادی، حضور تشریف لے، حضور گزرے رہے سن اجے، یعنی کہ میں سمجھو کہ شادی والے گھر حضور پہنچے نے، جنہاں دے ہاں دعوت ہے انہاں دے گھر حضور پہنچے، نال ہی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے شادی دے موقع پر، فنکشن کے موقع پہ قبیلے دیاں، خاندان دیاں ساریاں چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے ہم عمر آپس ہی کھیل رہی آ. انہوں نے کھیل کی اسی شادی کے موقع پر بچیاں اکٹھیاں ہو کے دف بجا کے کچھ گیت، کچھ عربی نغمے سمجھ لو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں کہہ دیا. ادھروں حضور داخل ہوئے، ادھر بچیاں نے ویخ، بچیاں نے یہ بات حضور نو ویخ کے محبت عقیدت پیار کہنے لگ پئی ہے کہ وہ دیکھو وہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے، وہ محمد تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے. نعت پڑھ رہی ہے نا، تو موقع بھی خوشی ہے، تو پڑھن والیاں کوئی جوان بچیاں نہیں، عورتیں نہیں، مرد نہیں، چھوٹیاں بچیاں. بچیاں دا کی ہوندا ہے؟ چھوٹے بچیاں دا کی ہوندا ہے؟ مرفوع القلم ہوندا ہے. انہوں نے ہجے حساب کتاب سوال قلم مقرر نہیں ہوئی کہ ان کی گناہ ثواب لکھے جائے. نابالغ ہے، چھوٹے، لیکن فذکر انما انت مذکر، نصیحت کیجئے محبوب. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہی نصیحت کرنے والا ہے. حضور نے روکا ٹوکا، وہیں رک گئے، آگے نہیں بڑھ. جی میں ایسے آنے با ہوں رنگ بھنگ نہیں پانی چاہیے، وہ شادی ہے، وہ خوشی ہے، یہ جو موقع تے جڑا ہے انہوں دی مرضی جو کچھ کر رہے ہیں، انہیں اپنی قبر جانا، اساں اپنی جانا، انہوں نے اپنی جانا ہے. پر تیری قبر جب تو جا سے تے وہ ویک کے جا رہے ہیں نا، تو بھی کوئی سزا جزا تے تین بھی ہونی ہے. انہیں اپنی جانا تے ہے، لیکن تیری قبر بھی تم کوئی روشنی لے کے جائے نا، اندھیرا لے کے جانا، ضلالت لے کے جانی، بے حیائی لے کے جانی، ایمان دے منافی چیزاں قبر نال لے جانی. تیرا امتحان ہے، آزمائش، ہاتھ کے روکتا ہے یا زبان نہ روکنا، محفل چھڑ کے ٹر جانا ہے یا برداشت کرنا. یہ فیصلہ تو ہے کر، تیرے ایمان نے کرنا ہے، جو اندر ایمان دی چنگاری ہے اس نے کرنا. نبی علیہ السلام ہوئی روک کے اور فرمایا بیٹیوں بچیوں کیا کہہ رہی ہو؟ جیڑی نعت تسی پہلے پڑھ رہی ہیں سو وہ نعت ٹھیک تھی، وہ صحیح تھی. جو اس جملے سے پہلے آپ پڑھ رہی تھی، طال البدر علینا، 14.5 دا چند چڑھ آئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یہ میری شان ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا جمال ہے، یہ میرا مقام ہے. لیکن نعت پڑھتے پڑھتے جڑی گل تسا کہیے نا کہ ہمیں وہ آ گئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں. بیٹیو یہ شان میری نہیں، یہ شان اللہ کی، یہ میری شان جو ہے وہ میری بیان کرو. اپنی شان سے نہیں روکا، اپنی نعت سے نہیں روکا، نعت کے اس جملے سے روکا ہے جیڑا جملہ نعت کا قرآن اور سنت کے خلاف تھا، وہ نعت نہیں پڑھنے دیا، اور وہ نعت ہوتی نہیں.
یہ بات بھی ذہن میں رہا، نعت ہوتی وہ ہے جو محبوب کی تعریف میں ہو اور قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق، شان وہی ہوگی، نعت وہی ہوگی۔ یہ شان حضور کی نہیں، وہ حضور کی نعت نہیں ہے، وہ حمد ہے، وہ اللہ کی۔ کل کی باتیں جاننا یہ شان رسول نہیں ہے، یہ حمد الہی ہے، یہ اللہ کی حمد۔ حمد اور نعت میں فرق ہے نا، ہر بندہ سمجھتا ہے حمد اور نعت میں فرق ہے۔ حمد اللہ کی تعریف ہے، کل کی باتیں جاننا یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کی شان ہے، انبیاء کی شان نہیں ہے۔ انبیاء کی جو شان ہے فرمایا وہ بیان کرو۔ فذکر انما انت مذکر، نصیحت کیجئے، کوئی موقع آ جائے، کوئی موقع آ جائے، آپ کہیں نہ کہیں اپنی اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، ماحول میں، دوستوں میں، کاروبار میں، دکان میں، محفل مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی واعظ، کوئی دین کی بات دوسروں تک پہنچا دے۔ ایک حدیث کی طرف آئی، 14ویں رات کا چاند چڑھاؤ، مسجد نبوی ہے، تو چاند پوری آب و تاب نہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے، تو صحابہ ہی موجود۔ تو پھر خاص ایک روشنی چاند کی، وہ ٹھنڈی روشنی، وہ سکون پرسکون روشنی، سارے صحابہ اس نظارے نو ویکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ نظارے نال ہور اس نو جمالی اضافہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ آپ نے فرمایا میرے صاحب، یعنی موقع سمجھا نا غنیمت، کہ کیسا موقع ہے، چاند دی چاندنی روشنی، تو سارے صحابہ چاند نال ویکھ رہے ہیں، متوجہ نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چاند ویکھ رہے ہو؟ بھی یا رسول اللہ ویکھ رہے۔ فرمایا کوئی ویکھنے کوئی دقت محسوس ہوندی؟ یا رسول اللہ نہیں، ہر بندہ ویکھ رہے۔ بندہ اتنے کھڑا ہوئے نا، کچھ بندے ویکھ رہے ہو، کچھ بندے نو دقت ویکھنے چوئے گی، اگے بندے نظر آ جان، کیمرہ آ جائے، کوئی پلر آ جائے، باہر آ لیں تکلیف ہوئے گی، انہوں نے پوری طرح ہر چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آسمان صاف ہوئے تو چند چڑھے ہوئے، تو کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ بھی بندہ زمین تے بیٹھے ہوئے، ہر بندے نو چند ویکھنے کوئی مشکل، کوئی مشکل۔ اور بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی کہ چند ایک وصف بھی کہ کھلے میدان بندہ چند نال ویکھ رہا ہوئے، ویکھن تو بعد پھر وہ سارے بندے مخالف سمت ٹور پہ چل پہ ویکھن والے، ایک اس طرف، دوجا اس طرف، تیسرا اس طرف، کہ ہر بندے کو پوچھو چند کہدے نال آ رہے، چند کہدے نال چل رہے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ چند میرے نال چل رہے، ادھر میں جا رہا چند ادھر، دوجا کہے گا نہیں نہیں چند ادھر آ رہے، تیسرا کہے گا نہیں چند ادھر آ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ چند ویکھن کوئی دقت محسوس ہو رہی؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو موقع ہے کہ یہاں واس، یہاں نصیحت، یہاں کوئی عقیدہ بیان کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جویں تہن اج چند ویکھن کوئی دقت نہیں نہ محسوس ہو رہی، ایویں جنت تہن رب نو ویکھن کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ جی چند ویندے ہو انج رب نو ویکھو، کس طرح اللہ تعالیٰ دا دیدار کرو گے؟ دعا کرو گے اللہ سب نو اپنا دیدار نصیب فرما۔ اور اس تو بڑی نعمت کو، اس تو بڑی اور نعمت کوئی، اس تو بڑا اور کوئی شرف جنت، یہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے چنے سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے چہرے دا دیدار عطا کرے۔ اور یہ حدیث پاک بھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل جنت نو کہے گا، اے اہل جنت سناؤ میری جنت کیسی؟ اللہ جی بڑی پیاری جنت، کی ساری نعمتیں پیاری ہیں۔ فرمایا اب میں ایک اور چیز آپ کو عطا کرنے والا ہوں۔ یا اللہ اور کیا؟ فرمایا میں اپنے چہرے کا دیدار کرانے والا ہوں۔ درمیان جو سارے پردے ہٹا دیتے جا، تسی اللہ دی ذات نو انج ویکھو گے جویں تسی دنیا چند نو ویند۔ ایک اہم ترین عقیدہ دیدار الہی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رات دے حصے اندر جو سارے صحابہ کرام اکٹھے اور چانول ویخ رہے نے، حضور نے کہا ہم ترین عقیدہ موقع دیکھ کے فذکر انما انت مذکر، آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک اہم ترین عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ یہ ہم پہ لازم، علماء پر، اساتذہ پر، بزرگوں پر، باپ پر، ماں پر، جہاں جہاں موقع بنے، اولاد ہو، شاگرد ہوں، کوئی ہو، موقع بن جائے تو انو بات کرنے کا تو وہاں بولی واز کیجئے، یہ فریضہ ہے۔ ہو سکتا ہے توڑی وہ بات اثر کر جائے۔ نبی علیہ السلام کوئی موقع ایسا چھڑے ہی نہیں جس موقع تے صحابہ کرام نے کوئی نہ کوئی واز اور نصیحت نہیں فرمائی۔ مثلا ایک حدیث پاک وال توجہ فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال جا رہے، گلی چا رہے، تے راستے دے کچرے دا ڈھیر، اروڑی۔ ہن دسو وہ موقع چاند دیکھنے کا تھا، یہاں موقع کیسا ہے؟ اروڑی ہے، کچرے دا ڈھیر ہے، تے او دے ہوتے ایک مری ہوئی بکری دا ایک مرے ہویا بچہ اس اروڑی تے پیا۔ حضور گزر رہے نے کولو، رک گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نال۔ آپ نے موقع سمجھا نا، وہ موقع غنیمت ہے، اس موقع تے انہوں نے سمجھایا جا سکتا۔ مثال موجود ہے، نبی علیہ السلام اس اروڑی کے پاس رک گئے اور بکری دے اس مرے ہوئے بچے کے پاس پہنچ کے اس مردار کے کان کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کے فرمایا، میرے صحابہ میری طرف دے۔ اور سنو، حضور نے دلچسپ نصیحت نو کس طرح دلچسپ بنا، رک بھی سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام نو روک کے حضور اس وال چلے۔ صحابہ کرام بڑے متعجب حیران نے کہ حضور سانو کھلار کے رکو، روک کے آپ اروڑی وال جا رہے، پھر اس اروڑی کے اوپر مردار بکری دا بچہ ہے، وہ دل جا رہے ہیں، پھر اور تجسس، یہ سارے توجہ کے انداز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس مردار پہ اس کے کان کو پکڑ لی، فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے اندر کوئی ایسا ہے جو 1 دینار درہم کا یا 2 درہم کا اس کو خرید لے؟ کوئی ہے تھوڑے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نو کون خریدے گا؟ نہ اس دا گوشت، نہ اس دا چمڑا، اور بکری کا یہ مردار بچہ، اینو گھر رکھن لی تیار کوئی نہیں، گھر لے جان لی تیار کوئی، گھر اندر بھی بدبو، جہاں لے جائیں گے بدبو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ سارا انداز اس لیے اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حقیقت اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم ہے جس کے پیچھے لگے ہو۔ تو یہ ہے حیثیت ساری دنیا کا سارا مال و متاع، یہ ہے وہ متاع دنیا، دنیا کی متاع، اسے متاع کہتے، یہ ہے وہ دنیا اور اس کی حقیقت جس کے پیچھے نماز کو، دین کو، اہل دین کو، مسجد، مدارس کو، باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو تم چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے ساری لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے نا۔ کون ہے تم میں سے جو کسی سے ناراض ہے دین کے لیے، اللہ کی؟ سارے غصے، ساری لڑائیاں، سارا انتشار، سارے جھگڑے، ساری قطع رحمی دنیا کے لیے، اور دنیا کی حقیقت جان لیں، دیکھ لیں، پہچان لیں، یہ دنیا۔ اور متاع کی میں کئی مرتبہ پہلے بھی حقیقت بیان کر چکا کہ یہ جو لفظ متاع ہے جس کو دنیا
عارضی فائدہ ہم کہتے، دنیا قلیل ہے، دنیا ایک متاع ہے، عارضی فائدہ ہے۔ ایک صاحب لغت نے ایک واقعہ لکھا، فرماتا ہے کہ میں قرآن میں بار بار پڑھتا تھا کہ دنیا متاع ہے، دنیا متاع ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا سا کہ لفظ متاع جڑا ہے ایدی حقیقت نو سمجھا کہ کس نو آندا ہے۔ یہ مردار بکری والے جڑا بچہ پیا ہے، اینو سامنے رکھ کے ذرا متاع دی حقیقت بھی سن۔ اگر میں متاع دی حقیقت نو سمجھنا چاہتا سا کہ لفظ متاع جڑا قرآن وچ بار بار استعمال ہویا دنیا لئی، یہ متاع کینوں آندا؟ فرمایا پھر میں اس لفظ دی حقیقت نو جانن لئی میرا خیال آیا، میں فیصلہ کیتا کہ کسی عرب دے بدو علاقے چ، پرانے علاقے چ جاواں جتھے عربی اصل لوگ عربی ہو، انہوں کو پوچھا کہ متاع تسی کنوں آ، کیونکہ جتھے سارے دنیا دے لوگوں دا آنا جانا ہوتا ہے وہ تے زبان دے اندر اختلاط ہو جاتا ہے، زبان دے وچ مختلف زبان دے الفاظ مل جان۔ جدو نبی علیہ السلام طیف بچپن جا کے چھوڑ دیے گئے سیدہ حلیمہ کے پاس دودھ پینے کے لیے، پرورش کے لیے، وہ دے مقاصد جو ایک مقصد ہے بھی کہ حضور کی زبان مبارک جو ہے وہ عربی خالص رہے۔ جہاں حضور کو چھوڑا گیا بنی سعد میں، طیف سے بھی آگے، وہاں کسی اور دنیا کے لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، خالص لوگ ہوں گے، خالص عربی ہوں گے، خالص زبان ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، یہاں پوری دنیا سے آنے والے لوگ ہیں اور رہنے والے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ۔ کئی زبانوں کے الفاظ مکہ میں اور مدینہ میں اہل عرب کی زبان کے اندر داخل ہو گئے، اس کی کئی مثالیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا کہ متاع کسے کہتے، فرماتے ہیں میں ایک لمبا سفر کیا، آج بھی اگر تم نے پنجابی یا اردو یا کوئی بھی زبان مادری اصل پیور خالص جیڑی زبان بھی جاننی ہوگی نا، وہ تو اتوں ملے گی جڑا پرانا جانگلی اور پدو لوگ جتنے رہن والے اصل خالص رہن والے اس مقام دے لوگ نے، وہ بتان گے، وہ دسن گے کہ لفظ کس واسطے بولے۔ فرماتے ہیں میں ایک لمبا سفر کیتا، فلاں علاقے لوگ عربی اصل نے، اتوں جا پوچھنے متاع کینوں آ۔ فرماتے ہیں میں گیا نا، اس پنڈ پہنچا جس پنڈ کا ارادہ سی کہ اتنے خالص لوگ رہتے ہیں، ان کو لفظ متاع دا مانا داد دو نا مفسرین و محدثین جن ایک ایک حدیث واسطے اور ایک ایک لفظ دے معنی واسطے تواڈے تک پہنچان واسطے کتنے لمبے سفر ہو۔ فرماتے ہیں میں گیا کہ اس مقام دے ایک عورت دی میں آواز سن، وہ ایک بچی نو بلا رہی، بوڑھی عورت، وہ ایک بچی نو بلا کے کہہ رہی ہے کہ میرے واسطے وہ، یعنی عربی میں اس کو کہہ رہی ہے کہ متاع جو ہے وہ مجھے لا دے، متاع لا دے۔ کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے میں کیا اب میرا سفر لگتا ہے پورا ہو، مقصد پورا ہو۔ بوڑھیا خاتون ہے اور پنڈ دی خاتون، یہ متاع مانگ رہی، بچی نے بھیج رہی ہے کہ متاع لیا۔ جدو یہ متاع لے آئے گی میں نے سمجھ آ جائے گی کہ عربی اندر اصل لفظ متاع کس واسطے بولے۔ فرماتے ہیں میں حیران رہا، تو بچی گئی، انہیں پورے گھر چونا اروڑی تو گند تو ایک لیر چکی اپنے گھر دا جتھے کچرا اکٹھا سی، اتنے ایک لیر گندی چکی اور وہ چک کے لے آ کے تے اس بڑھیا خاتون دے سامنے رکھی۔ تو میں نے سمجھ آ گئے کہ گھر کے اندر خواتین جو اپنی پاکیزگی اور طہارت کے لیے لیریں استعمال کرتی تھی، عربی میں اسے متاع کہتے۔ دنیا کیا ہے؟ متاع ہے، جس کے پیچھے لگے ہوئے یہ متاع ہے۔ یہ تو گند پونچھنے اور صاف کرنے والا چیتھڑا ہے، جس کے پیچھے سب کو چھوڑ چکے اور ہلکان ہو کہ کسی طریقے دنیا آ جائے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، اس کی حیثیت دیکھ لو۔
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کرنے والے محبوب کیجئے نصیحت اس قوم کو، آپ کی یہ شان ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، پیارے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اس سے نصیحت پکڑے یا نہ پکڑے، آپ نصیحت کیجئے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے، مگر وہی نہیں کرے گا جو جہنم میں جانے والا، جو آگ کے دہکاوے میں جانے والا ہے، وہ نصیحت پہ غور نہیں کرے، وہ اکڑے گا، نخرے کرے گا، تکبر کرے۔ کوئی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اروڑی کے پاس سے بھی گزر کے دین سمجھا رہے، وعظ کر رہے، نصیحت کر رہے۔ فذکر انما انت مذکر کی تفسیر بنے ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم ایسی محفل مجلس نہیں سجا سکتے جس نے اپنے قبیلے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں؟ یا جو ایسے پروگرام طے شدہ ہوتے، دروس ہے، جلسے ہیں، پروگرامز ہیں، کانفرنسیں ہیں، خطبات جمعہ ہیں، ان میں شریک ہوں، ان میں شامل ہوں، کہ اگر خود وہ مواقع نہیں بنا سکتے تو بنائے ہوئے مواقع دوسروں کے تیار کردہ مواقع میں شمولیت اختیار کر کے نصیحت حاصل کیجیے۔ فذکر انما انت مذکر، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر، نصیحت لازم ہے، نصیحت جاری رکھیے، دعوت جاری رکھیے۔ تو آج میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا جانور مرا پڑا، یہ اس حدیث سے الگ ہٹ کے حدیث، جانور ایک مردار پڑا ہوا، گلا سڑا، بدبودار، جانور مر جائے نا پھر وہ کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد وہ پیٹ پھل جاتا ہے اور بدبو پیدا ہو، اس طرح بدبودار جانور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتوں گزر رہا ہے کہ آپ نے ویکھیا کہ دو صحابہ بڑے دور کھڑے نے اور کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر آگے چل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا نو آواز دی، فرمایا نا دعا نو بلاؤ، آگے حضور کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی دونوں ذرا رل کے نا اے جڑا مردار پیا اینو تھوڑا تھوڑا کھا لو، اس گوشت نو کھاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، حرام ہے، پلید ہے، بدبودار ہے، اس سے دور سے بدبو آ رہی، اور آپ فرما اس کو کھاؤ۔ آپ نے فرمایا جو تم الگ کھڑے ہو کے غیبت کر رہے تھے وہ تو اس سے بھی بدبودار تھی۔ نصیحت کا کیسا موقع، وہ دونوں بات کر رہے تھے، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ، ماعز ہے اس سے گناہ ہو گیا، بدکاری کر بیٹھے، رسول اللہ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ہے گناہ، شادی شدہ، فرما جاؤ سارے آپ نے حالات واقعات پوچھ کے رجم کا فیصلہ، کہ رجم کرو، اس زمین گاڑ کے تے پتھر مارے۔ جب ماعز رجم ہو گیا نا، رجم کر کے باہر پچھنو آ رہا ہے سن، دو صحابی وکھرے ہو کے کہنے لگے کہ تو بدکاری کر بیٹھا ہے تو چھپا لو، تو دس کے تے پتھر کھا کے تے مار کھاندا رہے اور پتھر کھاندا رہے، دونوں الگ ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ تک وہی آ گئی، فرمایا انہوں سمجھاؤ، ان دونوں کو سمجھاؤ ذرا، فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرو ان کو۔ یہ دو مل کے ایک بھائی کے بارے میں یہ بات کر رہے، کس بھائی کے بارے میں؟ کرنے والے صحابہ ہے، جس کے بارے کی جا رہی ہے وہ صحابی رسول ہے، لیکن کیسا جس سے خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، جس پر حد زنا جاری ہو گئی ہے، رجم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اس کے خلاف بولنے کی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کی غیبت کی اجازت نہیں دی۔
اور وہ صحابہ ان کے خلاف کیسے بولا جائے جن سے ساری زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کی قسم ہم نے تو جاہلیت میں بھی کبھی زنا کا سوچا بھی نہیں ہے، اسلام تو اسلام۔ تو یہ سیدنا معاذ جن سے یہ گناہ ہوا، سرزد ہوا، خطا ہوئی، ان کے خلاف حضور نے بولنے نہیں دی۔ تسی ویکھ لو جس چوک کھلو وہ 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہوں، مسجد بھی نماز تو بعد ویکھ لو 2-2 4-4 کھڑے ہوتے ہوں، سڑکوں پہ دیکھ لو 2-2 4-4 کھڑے ہوں، کیا جاری ہے؟ غیبت جاری، بچوں کے سامنے، اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے غیبت جاری ہے، درس دیا جا رہا ہے اور گوشت کھایا جا رہا ہے۔ بچے بیٹھے ہیں، باپ جو ہے غیبت شروع کی ہوئی، اولاد بیٹھی ہے، باپ منہ ڈالا ہوا ہے مردار کو، کھا رہا ہے گوشت، نوچ رہا ہے گوشت۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جس کے خلاف میں بول رہا ہوں وہ دیندار ہے، وہ نمازی ہے، وہ بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست ہے، باپ ہے، ماں ہے، محلے کا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گوشت کھا رہا ہے، بدبو لگی ہوئی۔ تجربہ کر، محلے میں ایک کتا ہو نا، وہ ایک بار ایک بندے لڑ پوے تے، رات چکھ لوے تے، خون پی لوے بندے دا، پھر وہ ہر بندے لڑ دے بندے انہوں کی آدھے بھائی انہیں رات چکھ لی، انہوں منہ لگ گیا گوشت۔ تو یہ جو لگ جائے نا غیبت کا ہے بات نہیں جی بتا۔ قرآن احب احدکم ان یاکل اخیہ میتا فکرہتموہ، سورۃ الحجرات پڑھی ہے قرآن پاک۔ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، اگر یہ پسند نہیں کرتے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر جاسوسی کیوں کرتے؟ جاسوسی کا کیا ہوتا ہے؟ تجسس کرنا، ٹوچ رہنا کہ ایس بندے دی کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی بد کرداری، کوئی اس کی بری بات، اس کا کوئی گناہ میرے علم میں آئے تاکہ میں اس کو ذلیل کروں۔ یہ تجسس ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ حضور بیٹھے سن نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب تسی میرے کو لاندے ہو نا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسے میرے صحابی دے خلاف میرے نہ کوئی گل نہ کیتی کرو، کسی صحابی کے خلاف میرے تک شکایت نہ پہنچائی کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب میں باہر نکلتا ہوں نا، گھر سے باہر نکلتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں صحابہ کی طرف جاؤں تو ہر صحابی کے بارے محمد کا دل صاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے کوئی بات نہ کی، میرے سامنے شکایت نہ لگائے، کسی کے خلاف میرے کان میں کوئی آ کے بات نہ کہا کرو۔ میں اپنے دل کو صحابہ کے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں، میرے تک کوئی بات نہ پہنچائی کرو۔ یہ حضور روک رہے ہیں، منع فرو۔ ہم کس پہ لگے ہوئے؟ بھائیوں کی غیبت، دوستوں کی غیبت، علماء اور طلباء اور اساتذہ کی غیبت کے بارے، اور بچوں کے سامنے، گھر کے سامنے کیا درس دے رہے، کیا گوشت کھانے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل اخیہ میتا، پسند کرتے ہو کہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر نہیں پسند کرتے تو یہ پھر کیوں کھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اب یہ مردار۔ یا رسول اللہ نہیں کھا سکتے، فکرہتموہ، نہیں کھا سکتے۔ فرمایا پھر اس سے وہ برا کام تھا جو تم الگ کھڑے ہو کے کر رہے، کیونکہ معمولی جرم ہے۔ اور سن لو ایک حدیث، سن لو نصیحت کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے کے 70 گناہ ہیں، سود کھان دے 70 گناہ، 70 گناہ، گناہوں کے درجات، شاخیں 70 ہے۔ سب سے کم، سب سے ادنا اپنی ماں سے بدکاری کر، یہ سب سے کم، اور یا رسول اللہ پھر سب سے اونچا، سب سے اوپر گناہ، فرمایا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ سب سے اونچا ہے۔ پھر سن لو، ماں سے بدکاری بھی اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا گناہ ہے۔ یہ کب عادتیں ختم ہوں، یہ کب دل صاف ہوں؟ فذکر انما انت مذکر،
نصیحت پکڑیے، عبرت پکڑیے، اپنی نسلوں سے، اولاد سے دین کو، حیا کو، غیرت کو، ادب کو، احترام کو مٹانا چاہتے ہو؟ بڑے ایسے ہوتے ہیں، باپ ایسے ہوتے، خاندان کے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی نسلوں کی نسلیں برباد کرتے۔ انہیں تو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں کہ بیٹا عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، گالی نہ دیں، برا نہ کہیں۔ یہ کیسا باپ ہے، کیسا بزرگ ہے، کیسا گھر کا سربراہ ہے کہ غیبت کو، چغلی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، گالی کو، گلوچ کو، غیبت کو پھیلا رہا ہے اپنی نسل میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں۔ کیا سمجھتے ہو یہ بڑے ہو کے باادب بنے؟ لوگ تو اپنی نسلوں کو سنوارتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگ تو اپنی اولادوں کو سنوارتے ہیں، ہم اولادوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو بتلا رہے ہیں کہ فلاں بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی حرامی ہے، فلاں حلالی ہے، فلاں برا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ نسلیں بگڑ نہیں رہی تو کیا ہو رہا؟ اپنی زبان میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں شائستگی، موقع کوئی ہو نصیحت کیجیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، کہیں موقع مل جائے، جو بھی دوست احباب ہوں، فذکر انما انت مذکر، کیسا جان پہ کھیل کے ماحول بنا دیں، لوگوں کے جنت میں جانے کے لیے ماحول بنا دیں، چاہے جان پر کھیلنا پڑے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو سورۃ البروج کو پڑھے، والسماء ذات البروج۔ میں چاہتا تھا سورہ بروج کا ایک واقعہ جو قرآن نے بیان کیا، اصحاب الاخدود کا، جو اس موضوع سے متعلقہ ایک انتہائی روحانی اور انتہائی اہم ترین واقعہ ہے، جو اپنی جانوں پہ کھیل کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا اور ایمان اور دین پہ لانا، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، آئندہ خطبے میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔